إنسان أحمي الإنسان أستشعر معنى الإحسان أمنحه عطفي وحناني الشرع بذلك أوصانا. تو یہ جو کورونا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں بھی اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ انسان کا مس کرنا، ٹچ کرنا یا انسان کا ہاتھ لگانا ظاہری اعتبار سے مؤثر نہیں ہے. ایک ہی گھر میں رہنے والے کئی افراد، لیکن ایک متاثر ہے دوسرے متاثر نہیں ہے، اور احتیاط کرنے والے کما حق و احتیاط کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کو لگ رہا ہے. یہ لگانے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور ابھی میں جب آ رہا تھا تو حافظ آصف صاحب وہ سنا رہے تھے کہ ایک گھر میں میاں بیوی ساتھ میں سو رہے ہیں، لیکن ان کا بیوی کا اثر جو بیوی کو ہے، مثلا بیوی کو ہے تو شوہر کو نہیں، لیکن دوسرے جو ہے وہ متاثر ہے، جو ساتھ میں نہیں رہ رہے، اس کمرے میں نہیں رہ رہے، لیکن وہ متاثر ہے. تو بتانا یہ ہے کہ یہاں جو کچھ کورونا کے سلسلے میں احتیاط بیان کی جا رہی، انسان اس کا مکلف ہے، انسان اس کا مکلف. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسجد والے جو ہے یہ ماسک کی کیا رٹ لگائے ہوئے ہیں. بھئی وہ ظاہری اسباب میں ہے. اب وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اچھا ماسک اتنا ہی ضروری ہے اور یہ کورونا اتنا ہی خطرناک ہے تو جو خاص بیماری والے لوگ ہیں ان کے لیے پرمیشن کیوں دی ہے سرکار نے اور حکومت نے کہ وہ بلا ماسک کے سفر کر سکتے ہیں. اولاً تو پھر گائیڈ لائن کو پڑھیے، غور سے پڑھیے. وہاں یہ کہ اگر ایسے مریض ہوں تو ایسے مریض باہر نہ نکلیں، وہ گھر میں رہیں. لیکن اتفاق اگر ایسا ہو کہ نکلنا پڑے تو اب چونکہ حکومت یا قوانین وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عالمی قوانین ہیں ان کی رعایت کرنا پڑتی ہے. مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ یو این کے جو قوانین ہوں یا دوسرے جو قوانین ہیں یہ ملکوں کے، ان ملکوں کے قوانین کی پاسداری کرنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی سو ساس ہی کر سکتا ہے. جوگ ہے وہ سو، تو وہ کوئی سو کر سکتا ہے. اس وجہ سے ان کو ان قواعد کی اور قوانین کی رعایت کرنا پڑتی ہے. اور آپ ذرا روایات کے انداز میں یا حدیثوں کے انداز میں یا فقہ کے انداز میں سوچیں تو خود ہمارے یہاں فقہ میں ایسا ہے، جو آدمی دو مصیبتوں میں گرفتار ہو، دو چیزوں میں گرفتار ہو، ایک ہلکی ہو اور ایک بھاری ہو، تو ایسی صورت میں یہ کہا گیا فَلْيَخْتَرْ أَهْوَنَهُمَا، جو اہون چیز ہے اس کو اختیار کر لے، وہ بھاری چیز سے بچنے کے لیے اہون چیز کو اختیار کر لے. اب ایک طرف ایسے بیمار آدمی کے لیے ماسک پہننا وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا، اور کورونا میں اتنا خطرہ نہیں تھا، اس لیے پرمیشن دی گئی کہ بھئی تم ماسک استعمال نہ کرو تو چلے گا. یہ معنی نہیں ہے کہ کورونا خطرناک نہیں ہے، کورونا خطرناک ہے، لیکن وہ موہوم ہے، وہم ہے، ہو سکتا نہ ہو. اور آلریڈی اس آدمی کو ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں اگر ماسک استعمال کرے گا تو اس کے لیے خطرہ اور زیادہ ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے. تو یہ اسلام کے بھی مطابق ہے، تھوڑی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یا دوسروں کو ہلاکت میں ڈالنا قرآن اور حدیث اس سے منع کر رہے ہیں. اور ظاہر اسباب میں جو اسباب اختیار کرنا ہے، دیکھیے میں ذرا تفصیل میں جاؤں گا تو اور زیادہ جو ہے وقت چلا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوکل ہیں کہ نہیں، توکل کرنے والے ہیں کہ نہیں، سید المتوکلین ہیں. تورات میں آپ کی جو صفات بیان ہوئی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین انت عبدی ورسولی وسمیتک المتوکل. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن مجید میں جو صفات آئی ہے انہی صفات کے الفاظ کو استعمال کر کے نقل کر رہے تورات کی بات. یہ اشکال نہیں ہوگا کہ یا ایھا النبی کیسا کہا جا رہا ہے، کہ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور کہا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک. تو میں نے اشکال کا جواب دے دیا طالب علموں کے لیے کہ جو اوصاف قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان اوصاف کو انہی الفاظ میں مناسب سمجھا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں تورات میں صفت بیان ہوئی سمیتک المتوکل. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کا نام متوکل رکھا ہے، اور میں نے کہا متوکل نہیں، سید المتوکلین ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم. لیکن
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس زرہیں تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تلواریں تھیں، 7 اور 9 کا عدد منقول ہے زاد المعاد میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود استعمال کرتے تھے، آہنی ٹوپی ہیلمٹ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غزوہ احد میں ظاہر بین درعین، ظاہر بین درعین، یوم احد میں 2 زرہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استعمال کی تھی، 2 زرہیں آپ نے استعمال کی ہے، خود استعمال کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں اسباب کو اختیار کیا ہے لیکن اسباب نے نفع نہیں دیا، اسباب نے نفع نہیں دیا، لیکن انسان اسباب کا محتاج ہے، اور دنیا میں اسباب کو چھوڑ کر اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لگے ہاتھ میں یہ بھی کہہ دوں، بعض مرتبہ ہم لوگوں کا انداز یہ ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکابر اور جو بزرگان دین جنہوں نے علم کے لیے نکاح نہیں کیا بہت بڑھیا حالت ہے، نہیں، بڑھیا حالت نہیں ہے، وہ غلبہ حال ہے، وہ غلبہ حال ہے، سب سے بڑا حال وہی ہے جو انبیاء کا ہے، اور انبیاء نے نکاح کیے ہیں، بچے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ علم حاصل کرو، یہ ہے اصل چیز، تو وہ غلبہ حال ہے۔ العلماء العزاب میں جن علماء کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ غلبہ حال ہے، یہ سب سے اعلیٰ حال نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی اس دنیا میں اسباب کو ترک کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غلبہ حال ہوگا، لیکن اصل حال یہ ہے، اصل توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ ہوگا وہی جو اللہ عز و جل نے مقدر کیا ہوگا۔ اور مختصر لفظوں میں سمجھنا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حراست کے لیے اور آپ کی چوکیداری کے لیے، آپ کی پہرہ داری کے لیے مختلف مواقع میں، مختلف مواقع اور مختلف جنگوں میں، مختلف موقعوں پر جن جن صحابہ کرام نے خدمات انجام دی ہے، ان صحابہ کرام کی تعداد 20 ہے، اور اگر میں تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھاؤں تو کہہ سکتا ہوں 2 درجن کے قریب صحابہ انہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے، 24 صحابہ کرام نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ کیوں؟ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حراست کے لیے، حفاظت کے لیے اسباب اختیار کیے۔ ہاں، وہ تو آیت کریمہ آئی واللہ یعصمک من الناس، اب اس کے بعد جامع ترمذی کی روایت، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو حفاظت کرنے والے تھے ان کو واپس کر دیا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ ایک رات میں نیند نہیں آ رہی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی، آپ سے دریافت کیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے کاش کہ میرے اصحاب میں سے کوئی رجل صالح یحرسن اللیل، آج رات میری چوکیداری کرتا۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد فرمانا تھا، ادھر ہتھیار کی آواز سنی، ہتھیار کی آواز سنی، من ھذا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دریافت فرمایا کون؟ کہا انا سعد بن وقاص، میں سعد بن ابی وقاص ہوں، لأحرسک، تاکہ میں آپ کی چوکیداری کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آرام سے نیند آ گئی۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرنے والے ہیں، لہذا یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں چیزوں سے اجتناب کرو، فلاں فلاں چیزوں سے بچو، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اور جو آدمی یہ سمجھ رہا ہے تو یہ آدمی شریعت کی گہرائی میں نہیں پہنچا ہے، نابلد ہے، ناواقف ہے نصوص سے، 1-2 باتیں دیکھ لی، بزرگوں کے واقعات دیکھ لیے، اور باقی سب چیزوں سے اغماس کیا، چشم پوشی کی، ان چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا۔ پوری شریعت کو اگر دیکھیں گے نقشہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ مختصر لفظوں میں اسباب تو اختیار کرنا ہے۔ باڈی اور بدن کس کے ساتھ ہے؟ اسباب کے ساتھ۔ قالب باڈی بدن وہ ہے اسباب کے ساتھ۔ انسان کھاتا ہے پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں، اس کے لیے اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے جاب کے اوپر، تب جا کر وہ کھانا پینا حاصل کرتا ہے۔ تو کیوں؟ اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لیکن نہیں، اسباب اختیار کرتا ہے۔ تو بہرحال بدن کو اور باڈی کو تو لگانا ہے اسباب کے ساتھ، اور قلب کو لگانا ہے اللہ کے ساتھ۔
کہ ہوگا وہی. اسباب تو میں نے اختیار کیے لیکن تاثیر اس میں اللہ پیدا کرے گا. لہذا بچنے کے جو کچھ اسباب ذکر کیے جاتے ہیں ان اسباب کو اختیار کریں اور پھر اس کے بعد بھروسہ اللہ کے اوپر کہ اللہ چاہے گا میری حفاظت ہوگی ان اسباب کے ذریعہ، ورنہ نہیں ہوگی. جو کچھ مقدر ہوگا وہی ہوگا.